مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے پاس مقامی زبانیں ہیں۔ ہم اردو بولتے ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں، سندھی بھی بولتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک کی اپنی اپنی زبان ہے، چاہے وہ جرمن زبان ہے، فرانسیسی زبان ہے، اٹالین زبان ہے۔ کسی بھی خطے کی کوئی بھی زبان ہے یا کسی بھی قوم کی کوئی بھی زبان ہے، مسیح میرے عزیزو، خدا کی ان میں سے کوئی بھی زبان نہیں ہے۔ پھر خدا کی زبان کون سی ہے؟ خدا کون سی زبان بولتا ہے؟ خدا کی زبان پیار اور محبت کی زبان ہے۔ خدا کی زبان رحم اور مہربانی کی زبان ہے۔ خدا ہمیشہ شفقت سے پیش آتا ہے، رحمت سے پیش آتا ہے۔ خدا غضب بھی ظاہر کرتا ہے، اور مسیح میرے عزیزو، یہ سب خدا نے جو ظاہر کیا ہے، اپنے جذبات کو، اپنی سوچ کو انسانی ہی زبان میں پیش کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو، اپنی پوری ذات کو، اپنے پورے منصوبے کو، اپنے تمام جذبات کو انسانی زبان ہی میں اتار دیا ہے۔ خدا الہام کے ذریعے سے مختلف صورتوں میں، اور ابراہیم کے نام خط میں لکھا ہے، خدا طرح بطرح اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح آخر میں وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے۔ مکمل طور پر اس نے اپنا جلال دکھایا ہے، اپنا پیار دکھایا ہے، اپنا رحم دکھایا ہے کہ وہ کتنا شفقت سے بھرا ہوا ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو مسیح میرے عزیزو، اس طرح خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سارے مذاہب میں جو کتابیں ہیں، یہ انسانی زبان ہی میں ہے، اور خدا انسانی زبان میں ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے انسانی زبان میں ہمیں سمجھایا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں۔ جب خدا نے پوری کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، انسان کو بنایا، اس وقت کون سی زبان تھی؟ کیا لوگ اشاروں میں باتیں کرتے تھے؟ کوئی تو سلسلہ ہوگا کمیونیکیشن کا، رابطے کا، اپنی بات سمجھانے کا، کوئی تو ذریعہ ہوگا۔ اور مسیح میرے عزیزو، انسان جو باغ عدن میں پیدا ہوا، خدا نے اسے تخلیق کیا، مٹی سے بنایا، عورت کو اس کی پسلی سے بنایا۔ خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ خدا جو باغ عدن میں انسان سے گفتگو کرتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا، اپنا رحم دکھاتا تھا، اپنا پیار دکھاتا تھا، اور مسیح میرے عزیزو، اسی طرح انسان جو ہے رفتہ رفتہ جب آگے بڑھتا ہے تو یہی انسان غاروں میں رہا کرتا تھا، شکار کیا کرتا تھا۔ وقت تھا جب شکار کر کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو سروائیو کرتے تھے۔ یہی انسان جو ہے بھیڑ بکریاں پالا کرتا تھا، اور اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی تھی، جہاں خدا انہیں خوراک مہیا کرتا تھا وہاں وہ رک جاتے تھے، اور اس طرح وہ سفر کرتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ لوگوں نے جب فصل اگانا شروع کی، کاشتکاری کی، تو انہیں اپنی فصلوں کی نگہبانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے وہیں ٹھہرنا پڑ گیا۔ تو ساری چیزیں وہیں لوگوں نے اپنے لیے تیار کرنا شروع کر دیں۔ اینیملز جو ہیں ڈومیسٹک ہو گئے، لوگوں نے اپنی ضروریات پورا کرنا شروع کر دی، اور اس طرح انسان چلتا رہا۔ اسی میں میرے عزیزو، اور پھر اسی طرح رفتہ رفتہ زبانیں بھی تخلیق ہوتی رہیں۔ لوگ
جس جس جگہ پر تھے اسی جگہ سے وہ زبانیں کہلانی شروع ہو گئیں۔ عرب کے لوگ عربی زبان بولنے لگ گئے، ہبرون کے لوگ ہبرو زبان بولنے لگ گئے جسے یہودی زبان کہتے ہیں، اور اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو یونان کے لوگ یونانی زبان بولنے لگ گئے۔ اسی طرح کلام جو ہے ہمارا کلام جو ہے وہ عبرانی زبان، یونانی زبان، اور اسی طرح پھر جو ہے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، اور اسی طرح تراجم ہوتے رہے، اور اس طرح خدا کا کلام جو ہے اب ہماری اپنی اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ اس طرح خدا کا کلام جو ہے انسانی زبانوں میں منتقل ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے خدا کی ذات کم نہیں ہوئی ہے، کمزور نہیں ہوئی ہے۔ خدا آج بھی اس کلام کے اندر موجود ہے۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے تیز تر ہے، وہ گودے گودے میں اتر جاتا ہے۔ خدا کا کلام زندہ کلام ہے، مؤثر کلام ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور اسی طرح پرانے نام میں لکھے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن تو اس پر غور کرتا رہے، تب بھی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے خود بھی یہ بیان دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے جیتا رہے گا۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے لکھا جاتا رہا ہے مختلف صورتوں میں، اور پھر اسی طرح سے کمپائل کیا گیا اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو اسی کلام کے اندر خدا اور انسان کی مکمل کہانی ہے۔ اسی کلام کے اندر انسان کی نجات چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مقدس اگسٹین کہتے ہیں ignorance of the scripture is the ignorance of Christ۔ جو انجیل مقدس کو نہیں جانتا ہے، کلام کو نہیں جانتا ہے، یسوع مسیح کو بھی نہیں جانتا ہے۔ کلام ہی سے ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کے منصوبے کو جانتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ ملک تنزانیہ میں ایک عورت کلام کو اٹھا کر لوگوں میں گھومتی تھی، اس طرح کلام کو اٹھا کر وہ لوگوں کے درمیان جاتی تھی۔ لوگوں نے سے کہا تو کیوں کلام کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہے؟ اور اس نے کہا کہ دنیا میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن صرف ایک ہی کتاب ہے جو مجھے پڑھتی ہے۔ اے خداوند مجھ کو جان، میرے دل کو بھی پہچان، آزما تو میرے خیال، مجھ پر ظاہر کر تو میرا حال۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو یہ کلام ایسا کلام ہے جو ہمارے لیے علم نہیں ہے، یہ ہم میں تبدیلی لے کر آتا ہے، ہمیں تبدیل کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے، ہمیں خدا کی قربت میں لے کر آتا ہے۔ اس لیے یہ کلام زندہ کلام ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو ہم لفظ بائبل جو ہم نے ہمارے پاس لکھا ہے، بائبل نہیں، یہاں خداوند کا کلام لکھا ہے، کیونکہ بائبل کا لفظی مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ، اور اسی لیے ساتھ لکھا جاتا ہے دا ہولی بائبل، پاک کلام۔ اور جب کیتھولک جو کتاب پر لکھا ہے کلام مقدس، اور اس میں جو ہے خدا کے وعدے ہیں۔ اس لیے یہاں عہد کا نشان بھی دیا گیا ہے، دونوں عہد ناموں کا، کہ خدا اور انسان کا عہد ہے، انسان اور خدا کا رشتہ ہے، اور خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو ایک طرف ہمارے پاس تحریری کلمہ ہے، خدا کا مجسم کلمہ، اور ایک طرف جو ہے خدا کا مجسم کلمہ ہے، ایک تحریری کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ جو لکھا گیا، تحریری کلمہ لکھا گیا، کیونکہ شروع میں جب یہ لکھنے کا عمل شروع ہوا تو شروع میں لکھت پڑھت سے پہلے، لکھنے کے عمل سے پہلے، بعد میں یہ لکھائیاں آئی ہیں، زبانیں آئی ہیں۔ یونیفارم رائٹنگ جو تھی، جو پکٹوریل تھی، جو تصویروں کے ساتھ ہوتی تھی، اس وقت لوگ جو ہیں تصاویر ہی بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور اس میں کہانی چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ انہی تصویروں کے ساتھ، انہی مجسموں کے ساتھ ساری کہانی بتائی جاتی تھی، کیونکہ بعد میں جو ہے لکھنے کا عمل شروع ہوا۔ پہلے زبانی باتیں تھی، لوگوں کو یاد رہتی تھی، جو کچھ یسوع مسیح نے کیا، جو کچھ کہا، وہی جو ہے
شاگردوں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامے کی بھی ساری باتیں لکھا کرتے تھے، چمڑوں پر لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سکرول جو تھے توماروں پر لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح مٹی کے جو ہے برتنوں پر لکھا جاتا تھا، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، کھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ مختلف طریقوں سے یہ نسخہ جات تیار کیے جاتے تھے۔ پھر پرنٹنگ تو بعد میں آئی ہے، گوٹنبرگ میں پرنٹنگ کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن اس وقت ہاتھوں ہی سے لکھا جاتا تھا۔ اور جو راہب خانوں میں جنہوں کی بہت قربانیاں ہیں، راہب جو تھے وہ جو راہب خانوں میں رہتے تھے، مونسٹریز میں رہتے تھے، وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے کلام کو، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ مختلف نقلوں کی صورت میں دوسروں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس وقت ایک روایت تھی کہ اس مذہب کو ختم کر دیا جائے، ان کی کتابوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ وہ لکھتے رہتے تھے، اور جو نسخہ جات جو ہیں بچ جاتے تھے، جیسے ہمارے پاس یہاں آخری کھانے کا منظر بھی جو ہے سکرول پر لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے زندہ رہتا ہے یہ کاغذ۔ اور اس وقت جو نسخہ جات بچ جاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ قمران کی وادی میں، ڈیڈ سی کے پاس، وہاں جو ہے ان کو دفنا دیا جاتا تھا، اور بعد میں وہیں سے جو ہے قمران کی وادی ہی میں سے انہیں جو ہے بہت سارے صحیفہ جات ملے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، اشعیاء نبی کا صحیفہ، اسی طرح استر کتاب، تو بہت سارے صحائف اس وقت ملے۔ اور اسی طرح بعد میں بھی کھدائیاں کر کے کلام کو اکٹھا کیا گیا، اور ابھی بھی دنیا کے جو عجائب گھر ہیں ان میں رکھا ہوا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، تو اسی وقت سے ڈائریکٹ ترجمہ بھی ہوتا ہے ان جو ہے ان زبانوں سے، اور اسی طرح تراجم سے بھی تراجم ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اس کے نسخہ جات بھی موجود ہیں، اور ہم جو یہ تبدیلی کا عمل سنتے رہتے ہیں کہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، تو ہمارے لیے کلام صرف اس نقل کی صورت میں نہیں موجود ہے، بلکہ اصل حالت میں بھی وہ موجود ہے، بلکہ جو کلام پیش کیا گیا چرچ فادرز نے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس صورت میں بھی موجود ہے، اسی طرح نقلوں کی صورت میں بھی موجود ہے، اور پھر اسی طرح مسیح میرے عزیزو کلام کئی صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے کسی ایک صورت میں ہمارے پاس کلام نہیں ہے، خدا کا کلام جو ہے اس ساری سرزمین میں بھی گونجتا ہے، ان مقدس مقامات پر بھی ہمیں یسوع مسیح کی خوشبو آتی ہے، یسوع مسیح کی صدا آتی رہتی ہے۔ اس لیے مقدس مقامات کی جب زیارت کی جاتی ہے تو پھر سے یسوع مسیح کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اس کا کلام تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو کلام کو ہم صرف اس کتاب تک محدود نہیں کر سکتے ہیں، یہ کلام جو ہے پھیل چکا ہے۔ شاگردوں نے اس کلام کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، وہ مشنری بن گئے، یسوع مسیح نے انہیں بھیجا، تمام قوموں کے پاس جاؤ، انہیں انجیل کی منادی کرو، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ایک طرف مسیح میرے عزیزو کلام کی بشارت ہے کہ کلام کو پھیلایا جائے، کیونکہ یسوع مسیح خوشخبری ہے۔ اناجیل کو اس لیے خوشخبری کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے میں نجات کا منصوبہ پیش کر دیا ہے، تاکہ بیٹا جو ہے خدا کو بھرپور طریقے سے ہم تک پہنچائے، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی معافی ہم تک پہنچائے، اور اس نے اپنی کمزوری میں، اپنی بشریت میں بھرپور طریقے سے خدا کی محبت کو پیش کر دیا ہے۔ اس کی کمزوری جو ہے ہمارے لیے قوت اور طاقت ہے، اس میں حکمت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پیغام دیا، سیکرمنٹس جب مقرر کیے، اس نے کہا تمام قوموں کے پاس جاؤ، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، مقدس متی کی انجیل میں۔ اور اسی طرح
نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح پولس جب دوسری اناجیل میں، جس میں رسولوں کے اعمال جو ہے مقدس لوکا کی انجیل سے اس کا تعلق ہے، اس کا حصہ تھی، اور اس میں بھی کس طرح شاگرد جو ہیں وہ منادی کرتے ہیں اور ساکرامنٹس دیتے ہیں، اور لکھا ہے رسولوں کے اعمال دوسرا باب، پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا۔ تو اس وقت جو ہے وہ منادی کرتے تھے اور ساتھ ہی بپتسمہ دیتے تھے، اور بچوں کو بھی دیا جاتا تھا۔ کرنیلیس کا سارا گھرانہ جو ہے بپتسمہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف جو ہے دریا اردن میں ہی غوطہ دیا جائے، بلکہ جہاں کہیں پانی مل گیا وہیں بپتسمہ لوگوں نے لے لیا۔ اس خواجہ سرا نے جو افریقہ سے آیا تھا یروشلم میں، اور اس نے بھی جب اشعیا نبی تمار پڑھ رہا تھا تو اس نے فیلبوس نے اس سے پوچھا تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں، کیا تو سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جب تک ہادی نہ ہو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اور پھر جو ہے شاگرد جو ہے سمجھاتا ہے، اور اس نے کہا اب پانی آ گیا ہے ریگستان میں، اسے پانی نظر آیا، اب مجھے بپتسمہ دے دو، تو وہیں بپتسمہ دے دیا گیا۔ اسلام مسیح میرے عزیزو، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ تو بچوں کو بپتسمہ بھی دیا جاتا رہا، اور پھر جب رسولوں کے اعمال میں متلاشی تھے جو غیر قوموں سے تھے، یہودی بھی تھے، اور وہ بھی بپتسمہ حاصل کرتے تھے، گویا بالغوں نے بھی بپتسمہ حاصل کیا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، رسولوں کے اعمال میں صرف یہ بپتسمے کی بات نہیں ہوتی ہے، دوسرے سیکرامنٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو ہے یہ سیکرامنٹس، دوسرے سیکرامنٹس بھی لینے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لکھا ہے دوسرا باب رسولوں کے اعمال 41 سے 42 آیت میں، پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز قریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے۔ جب مقدس پطرس نے جو ہے تعلیم دی، انہوں نے پیغام دیا روح القدس پا کر، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور اخلاق میں اور روٹی کے توڑنے میں دعا کرنے میں قائم رہے۔ روٹی توڑنے کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا، آج اس گھر میں روٹی توڑی جائے گی۔ روٹی توڑنے کا مطلب ہے پاک شراکت میں شرکت کرنا، پاک ماس میں شرکت کرنا۔ تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا کہ آج اس گھر میں روٹی توڑی جائے گی، تو یہ پاک شراکت کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ بھی ساکرامنٹس جو ہیں لیے جاتے تھے، نہ صرف منادی ہوتی تھی، بپتسمے کا عمل جاری تھا، اور پھر اسی طرح پاک شراکت کا بھی عمل جاری تھا، اور اسی طرح باقی ساکرامنٹس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طریقے سے یہ کلیسیا ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔ مسیح میں عزیزو، یہ انجیل کی منادی، بشارت دینا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ساکرامنٹس لینا عملی طور پر یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علم ہو اور عمل نہ ہو۔ تو اس لیے ایمان جو ہے سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اسی لیے ہم جو کیتھلکس ہیں صرف کلام ہی نہیں سننا، کلام ہی نہیں پڑھنا، بلکہ ساکرامنٹس لینے ہیں، ان میں شرکت کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے اعمال ہیں جن میں ہم شرکت کرتے ہیں، اور جو ہے فضل کے اعمال ہیں، فضل کے ساکرامنٹ ہیں، ان میں یسوع مسیح ہے، ان میں ہماری نجات کا جو ہے عمل چھپا ہوا ہے، راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسیح میرے عزیزو، یہ پولس رسول نے جب وہ بھی بپتسمہ دیتا تھا، اس نے کہا کہ میں بپتسمے کے لیے نہیں مجھے بھیجا گیا بلکہ منادی کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے بپتسمے کی اہمیت کو کم نہیں کیا ہے، کیونکہ فرق لوگوں نے بپتسمے شروع کر دیے تھے۔ اس نے کہا کہ، اور پھر کافی خطوط میں لکھے ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی خداوند ہے۔ اس نے کہا کہ یہ منادی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہ اس کی خوبی تھی، وہ بہت عالم فاضل تھا۔ اس نے کہا یہ میرے لیے خدا کی طرف سے گفٹ ہے، اور میں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو اس طرح اس نے جو ہے منادی کو زیادہ ترجیح دی، اور وہ منادی کرتا رہا۔ اور اسی طرح ساکرامنٹس کا بھی عمل ہم دیکھتے ہیں کہ ساکرامنٹس بھی دیے جاتے رہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کی منادی کا محور اور مرکز یسوع مسیح کی مصلوبیت تھی۔ وہ یسوع مسیح مصلوب کو پیش کر رہا تھا، جس کے بہت سارے انکاری تھے، اور بیان کرتا کہ یسوع مسیح حقیقت میں مصلوب ہوا ہے، وہ مر گیا ہے،
اور جی اٹھا ہے اور اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اسی طرح بپتسمہ میں بھی یسوع مسیح کی موت چھپی ہوئی ہے۔ تم تمام قوموں کے پاس جائے، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور پھر اسی طرح پولس رسول نے خود بھی بپتسمے کے بارے میں بیان دیا ہے کہ ہم نے اس پہ مرنے اور جی اٹھنے کا استحقاق پایا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کی موت اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا اس بپتسمہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے انہیں یہ منادی دی کہ وہ بپتسمہ دیں، اور اس طرح اس بپتسمہ میں ہماری نجات ہے تاکہ ہم اس کو جانیں اور بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگیوں میں اہم مقام بخشیں۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، یسوع مسیح کی نجات جو اس کی مصلوبیت میں ہے، اور اس کی مصلوبیت جو ہے صلیب پر ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت خاص نشان ہے، نجات کا نشان ہے۔ اور پولس رسول نے اپنے خطوط میں لکھا کہ یہودیوں کے لیے یہ لعنتی نشان ہے اور یونانیوں کے لیے یہ بے وقوفی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ لکھا ہے غلاطیوں کے نام خط میں، چنانچہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوں کے نزدیک ہی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانہ تر ہے، اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زور آور ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، پولس رسول نے یہ ثابت کر دیا کہ یسوع مسیح حقیقت میں مصلوب ہوا ہے، اور اس کی جو مصلوبیت ہے ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنی ہے۔ مقدس پولس رسول جو کہ اٹلی میں ہی، روم میں ہی وہ ایز اے ہیڈ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، تو اس نے بھی اپنے خط میں لکھا، کیونکہ تم فانی بیج سے نہیں بلکہ غیر فانی خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور باقی ہے از سر نو پیدا ہوئے کیونکہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری حشمت گھاس پھول کی مانند ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول ٹھہر جاتا ہے، مگر خداوند کا کلام اب تک باقی رہتا ہے، وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، بھرپور طریقے سے ہمارے لیے خداوند کی بشارت کرنا بھی بہت ضروری ہے، منادی بھی کریں، اور ساتھ ساتھ سیکرمنٹ کی ادائیگی بھی کرتے رہیں جس میں ہمیں نجات ملتی ہے۔ جب مشنری آئے تو انہوں نے، کیونکہ مسیحیت جو ہے مشرق میں شروع ہوئی، فلسطین میں شروع ہوئی، اور پھر وہاں سے مسیحیت جب پر مصیبتیں آئیں تو مسیحیت جو ہے یورپ کی طرف چلی گئی، وہاں بہت پھیلتی رہی، جب کانسٹنٹائن بادشاہ 4 صدی میں مسیح ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ہی مسیحیت اگلا دھارا شروع ہوا امریکہ اور افریقہ کا، اور اب جو تیسرا دھارا ہے وہ مشرق کی طرف ہے، مڈل ایسٹ کی طرف ہے، جہاں بہت سارے مذاہب ہیں کہ ہم ان مذاہب میں یسوع مسیح کی شناخت کریں۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو بپتسمے دیتے رہیں، ہم اپنے ہی قوم میں، اپنے ہی خاندانوں میں اس کا جو ہے اس کو پروان چڑھائیں، تاکہ بھرپور طریقے سے اپنی منادی میں بڑھتے جائیں۔ تو اس وقت یہ زیادہ رجحان تھا کہ زیادہ سے زیادہ غیر قوموں کو مسیحی بنایا جائے، لیکن ابھی کلیسیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے اپنی کلیسیا پر محنت کریں، اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کریں، اس طریقے سے ہم منادی کریں۔ جنہوں نے آنا ہوگا وہ خود ہی آ جائیں گے، جب پاک روح نے لے آئے گا، یسوع مسیح کی ہدایت کے ساتھ آئیں گے، لیکن یہ بہت جرات کی بات ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہاں زبردستی کسی کے مذہب میں لے جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے مسیحا کی شناخت کریں، اس کی گواہی دیں، اور اس راستے میں بہت مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں،
اور بہت رکاوٹیں بھی ہیں۔ آئیں ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور اپنے لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف لے کر جائیں۔ اسی لیے بائبل کمیشن جو ہے اس کی یہی رویا ہے کہ کلام کو لوگوں کے پاس لے جایا جائے اور لوگوں کو کلام کے پاس لایا جائے اور اولاد کو کلام دیا جائے تاکہ وہ کلام کو پڑھیں۔ آج ہر شخص کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے، کیا آپ ہر ایک کے پاس اپنی بائبل ہے؟ تو مسیح میرے عزیزو، آئیں ہم کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس کو بہت مقام بخشیں تاکہ بھرپور طریقے سے ہم کامیابی حاصل کریں اور یسوع مسیح کو اور خدا کے منصوبے کو جانیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔